بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے احکام چل رہے ہیں۔ آج کے درس میں ان لوگوں کا بیان کہ جنہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، کافر کو زکوٰۃ دینا۔ کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کافر کو صدقہ فطر، عشر جو زمین کا عشر نکالا جاتا ہے، نظر منت کو کہتے ہیں کہ آپ نے نظر مانی کہ منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہوا تو میں اتنے پیسے فقیر کو دوں گا، تو اسے منت کہتے ہیں۔ اور کفارات کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ کفارات قسم کا کفارہ ہے، کوئی اور کفارہ اپنے قسم کا ہی ہے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جس میں کفارہ ادا کرنا ہے، تو کفارے کی رقم بھی کافر کو دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جتنے نفلی صدقات ہیں، یہ کافر کو دینا بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو واجبی صدقے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، منت ہے، کفارات ہیں، یہ کافر کو دینا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر مالدار کو زکوٰۃ دینا۔ مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور شریعت مطہرہ کی نظر میں ہر وہ شخص مالدار ہیں جس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہو، اور نصاب بتایا تھا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا 7.5 تولہ سونا ہو، تو یہ شخص صاحب نصاب ہے، اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ آپ نے ان لوگوں کو ادا کر دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ تیسرے نمبر پر مالدار کی نابالغ اولاد کو زکوٰۃ دینا۔ ایک شخص مالدار ہے، اس کے نابالغ بچے ہیں، انہیں زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جیسے خود مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ایسے ہی مالدار کی نابالغ اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ نابالغ اولاد اپنے مال و دولت اور فقر و غنا میں اپنے باپ کے تابع ہوتے ہیں۔ نابالغ بچے اگر والد مالدار ہے تو انہیں بھی مالدار سمجھا جاتا ہے، اور اگر والد فقیر ہے تو بچوں کو بھی فقیر سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا والد صاحب نصاب ہے تو ان کے بچوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ مالدار شخص کی بالغ اولاد جو کہ محتاج اور فقیر ہو، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ایک شخص کی اولاد ہے، خود تو وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن اس کی اور بالغ اولاد ہے اور وہ مالدار نہیں ہے بلکہ فقیر ہے، محتاج ہے، تو انہیں پھر زکوٰۃ دینا جائز ہو، کیونکہ جو بچے بالغ ہو جائے تو پھر وہ والد کے حکم میں نہیں آتے۔ اور کہا کہ مالدار آدمی کی بیوی کو جو کہ فقیر ہو، اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مالدار آدمی خود مالدار ہے، شوہر مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن اس کی بیوی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو بیوی جو کچھ مال اگر ہے وہ سب شوہر کا ہے، بیوی کا اس میں حصہ نہیں ہے، تو ایسی خاتون کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہوگا۔ اور ایسے مالدار شخص کے والدین اور دیگر تمام رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ مستحق ہو۔ بیٹا مالدار ہے لیکن والد جو ہے نا وہ مالدار نہیں ہے، تو ایسے صورت میں ایسے مالدار شخص کے والدین کو جو زکوٰۃ کے مستحق ہونے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت میں ہر ایک کی ملکیت کا الگ اعتبار ہے، اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے تابع نہیں۔ چوتھے نمبر پر اپنے اصول یعنی آبا کو زکوٰۃ دینا۔ آبا سے کیا مراد ہے؟ اپنے اصول کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اصول سے مراد یہ ہے کہ آبا و اجداد جن سے یہ پیدا ہوں، جیسے باپ دادا اور نانا نانی وغیرہ، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ انشاءاللہ آ جائے گی۔ اپنے فروع کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اپنے فروع سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ رشتہ دار جو اس سے پیدا ہوئے، جس سے بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر ہے میاں بیوی کو زکوٰۃ دینا۔ میاں بیوی کو زکوٰۃ دے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی شوہر اپنی زکوٰۃ اٹھا کر اپنی بیوی کو دے کا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ سب کی وجہ بھی بتائیں گے تینوں کی۔ میاں کا اپنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر مالدار ہے، وہ اپنی زکوٰۃ بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی مالدار ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ شوہر کو نہیں دے سکتا۔ وجہ ان تینوں کی، باپ دادا کو کیوں نہیں دے سکتے، بیٹا پوتا نواسے کو کیوں نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو کیوں نہیں زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور شوہر بیوی کو۔ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ تین رشتے ایسے ہیں کہ عموماً آدمی ان کے مال سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ان کے مالدار ہونے کا یا فقیر ہونے کا اثر
اس آدمی پر ظاہر ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کو زکوٰۃ دینا خود اپنے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ گویا کہ وہ زکوٰۃ ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ پہ منتقل کر دی، یعنی وہ پیسے جو آپ کے جیب سے نکلے تھے آپ کے جیب ہی کے اندر آ گئے۔ شوہر اپنی زکوٰۃ اٹھا کر اپنی بیوی کو دے دیں تو ایک بات ہے، والد اپنی زکوٰۃ اٹھا کر اپنے بیٹے کو دے دے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے کہ ایک جیب سے پیسے اپنے دوسرے جیب میں آ جائیں۔ آخر 7ویں نمبر پر رفاعی اداروں میں زکوٰۃ دینا۔ ہر ایسی جگہ زکوٰۃ کی رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہے جہاں تملیک کی شرط نہ پائی جائے۔ زکوٰۃ کے باب میں 2 باتیں بتائی تھی کہ زکوٰۃ کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے۔ نمبر 1 نیت کرنا، نیت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور دوسرے نمبر پر تملیک، کسی کو مالک بنا دینا، اگر مالک نہیں بناؤ گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کہا کہ جہاں تملیک کی شرط نہ پائی جائے، جیسے مسجد یا مدرسے کی تعمیر کرنا، کسی لاوارث میت کی تجہیز اور تکفین کرنا، کنواں کھودنا یا کسی رفاعی کام میں خرچ کرنا، ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں مالک نہیں بنتی، مالک انسان بنتا ہے۔ آخر کے اندر بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینی، جو سادات کہلاتے ہیں، سید لوگ جو ہوتے ہیں، سادات اور بنی ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ان سے مراد وہ حضرات ہیں جو حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت علی، حضرت حارث بن عبد المطلب رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اولاد میں سے ہوں، تو یہ سید اور بنو ہاشم کہلاتی ہیں، انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ صدقہ جو زکوٰۃ کی طرح واجب ہو، جیسے صدقہ فطر، نذر، کفارہ اور عشر، بھی انہیں دینا درست نہیں ہے۔ بنو ہاشم اور جو سید لوگ ہیں انہیں صدقہ فطر دینا، منت کی رقم دینا، عشر کی رقم دینا، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ حضرات سادات کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں یہ اموال نہ دیا جائے، البتہ صدقہ نافلہ، ہدیہ وغیرہ سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ جو سادات ہیں، سید ہیں، انہیں آپ زکوٰۃ کی رقم نہ دیں، نذر اور کفارے کی رقم نہ دیں، بلکہ نفلی صدقہ آپ دیں انہیں۔ اسی طرح ہدیہ وغیرہ تحفہ آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔